ایک جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا پہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے ہال سے آواز آ رہی تھی، تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خیر میں نے لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو، لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا، تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے، یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سحری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں، میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے طلباء کی خدمت کی ہے۔ جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں۔ یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے اور انسانیت خاموش ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلباء پڑھتے تھے، تو یہ بچے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، دم کر دیجئے، تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جواں ہونا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے، تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں، کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بچوں کے بچپن کا حسن ہے۔ تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا، تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا۔ جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے۔ تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ دیا۔ اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ رات پڑی، سویا، مقدر جاگے، کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہیں، انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرسے آیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن، اور اب کندوز کا پھیلا ہوا درد، امت لہو لہو ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے۔
اور ہم ہر جگہ ظلم کا، جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ سیریا کے اندر جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ممالک اپنے سطحی مفادات کے لیے اس قتل عام میں شریک ہوئی۔ گلا جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ تو آج ہم اپنے سطحی مفادات کے لیے معصوم جانوں کا قتل عام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے اندر انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر پھیلا ہوا درد کیا یہ امت محسوس نہیں کرتی؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں، 90,000 بچے یتیم ہو گئے، 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئی۔ وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے، ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں۔ وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چھیڑنے والے؟ اور اب قندوز میں دیکھیے، معصوم حفاظ کرام جو دستار فضیلت لینے آئے تھے، سند شہادت بھی پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 101 حفاظ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو حفاظ، یہ طلبہ ہوتے ہیں، یہ جنت کی چڑیاں ہیں۔ ان کے لیے دنیا کا میڈیا نہیں بول رہا، میڈیا کا گلا بیٹھ گیا ہے، چینل گنگ ہو گئے۔ یہی حملہ کسی شراب خانے پہ ہوا ہوتا، یہی حملہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہوتا، چیخ چیخ کے یہ لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ لبرل آنٹیاں ہاتھوں میں موم بتیاں لیے چوکوں پہ چراغاں کر رہی ہوتی۔ کیا ان بچوں کو ماؤں نے نہیں جنم دیا تھا؟ ان کے جسم میں دوڑنے والا کیا انسانی خون نہیں تھا؟ یہ کسی کے لخت جگر نہیں تھے؟ ان میں سے زیادہ بچے تو وہ تھے جو یتیم تھے، جن کی بیوہ مائیں اپنے حافظ قرآن بچوں کی راہیں تک رہی تھی۔ امن کے ٹھیکیدار جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ NGOs، یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں؟ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ معصوم پرندے، یہ ننھی کلیاں، یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلبہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے؟ ثناخان تقدیس مغرب اب کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرنے والے اب کہاں ہیں؟ کیا یہ خون رائے گاں چلا جائے گا؟ کبھی رائے گاں نہیں جائے گا، یہ خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے اور پھر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ تو یہ خوش نصیب بچے جو سند فراغت پا کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی بیوہ مائیں ان کا انتظار کر رہی تھی، اور بیٹے جنت سدھار گئے، مائیں منتظر رہی۔ کتنے خوش نصیب لمحے ہیں۔
ہم بھی اس مرحلے سے گزرے. میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا عالم دین بنتا ہے اس کے لیے اس کی شادی پر اتنی خوشی اسے نہیں ہوتی جتنی دستار فضیلت پہ ہوتی ہے. جب سر پر عزت کی دستار سجتی ہے فرشتے بھی بلائیں لے رہے ہوتے ہیں, حوریں بھی بلائیں لے رہی ہوتی ہیں. بد نصیبوں تم نے کہاں تیر مارا, دل گائل کر دیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. اللہ اس امت کو عمر فاروق کا سایہ ہی عطا کر دے. اللہ اس امت کو اتحاد دے, اس کو اتفاق اور یگانگت کا نور دے. جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا. لیکن ہمارے افتراق نے, ہمارے انشقاق نے, ہماری باہمی لڑائیاں نے, ہماری جغرافیائی تقسیم نے, ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے. آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے, صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں. عوام بے حس ہو گئی ہے. علماء ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی دستانے اتار رہے ہیں. منبر و محراب سے نفرت کے سبق دیے جا رہے ہیں. کتنا نازک دور تھا اس امت پر, اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. ہماری سوچ, ہماری اپروچ کیا ہے. ہم اپنے انداز زندگی اور طرز معاشرت کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. قوم کا ایک حصہ مغرب زدہ ہو گیا ہے, مغرب کی نکالی فخر محسوس کرتا ہے, اور حکمران دولت کے پجاری ہے. اتنی دولت ان پوری دنیا کے حکمرانوں نے لوٹ لی ہے, لوگوں کے وسائل نچوڑ لیے, ان گدوں نے نوچ لیا پوری امت کو, لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ نہیں بھر رہے. ہمارے تعلیمی ادارے کلرک پیدا کر رہے ہیں. تعلیم صرف روزی کمانے کے لیے, روٹی کمانے کے لیے ہے, انسانیت کی تعمیر کے لیے نہیں رہ گئی. کس کس کا دکھڑا کہیں, بمبا کجا کجا نہ ہم کہ ہماں داغ داغ است. کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں, جگہ جگہ سے تو خون بہ رہا ہے. کوئی ایک شعبے میں بگاڑ ہو تو دور کیا جا سکتا ہے. امت سازی نہیں ہوئی, امت کا تو تصور ہی رخصت ہو گیا. ہم امت کی بات کرتے ہیں, بعض لوگ ہمارے دین میں شک کرنے لگ جاتے ہیں, آپ امت کی بات کیوں کرتے ہیں. اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے. ہر شخص اپنے اپنے منصب کو سمجھے اور امت کو جوڑنے کی کوشش کرے, توڑنے کی کوشش نہ کرے. اور میرے مالک وہ دن دور نہ رہیں, اب جلد کر امام مہدی کو اس دنیا پر بھیج دے, حضرت عیسیٰ کا نزول کر دے. وقت کے دجال تیرے رسول کی امت کے گلے کاٹ رہے ہیں. اے اللہ حضرت امام مہدی کے عساکر کو بھیج دے, حضرت عیسیٰ کے عساکر کو بھیج دے. میں تو اس انتظار میں بیٹھا ہوں, اور وہی اس امت کی بگڑی بنائیں گے اور اس کشتی کو ساحل مراد پہ لگائیں گے. ورنہ یہاں کاروبار کرنے والے ان مقدس ناموں پہ بھی کاروبار کرتے ہیں, اور امت کا تصور اور امت کا جو اجتماعیت ہے وہ بھی دھندلی ہو کر رہ گئی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے.